السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ولاگ جو ہے وہ دوپہر سے سٹارٹ کیا ہے، ایوننگ ولاگ سے۔ تو بہت بارش ہو رہی تھی، بہت خوبصورت موسم ہو رہا تھا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جو ہے اپنی ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں اتنی بارش ہو رہی تھی، صبح سے اتنی بارش ہو رہی تھی کہ روڈیں پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ خیر اس موسم میں تو میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ پکوڑے ہوں تو کچھ آلو کا پراٹھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر بھی ہم نے پھر چائے بنائی، کھانے کے بعد چائے وائے بنا کے ہم نے چائے وائے پی، ساتھ ہم نے پاپڑ پکوڑے سب چیزیں کھائے پیے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کوریڈور کا ویو ہے، کتنا پانی ہے یہاں پر، اور بہت انجوائے کیا۔ بارش میں تو نہیں گئے، وہ تو بچپنا شاید تب ہم نے کبھی جو ہے وہ بارش میں نہائے ہوں گے بنا کام کے۔ اب تو باہر کام سے ہی نکلنا ہوتا ہے تو پانی کی بوندیں پڑ جائیں، ورنہ تو وہ اندر سے گھر سے ہی جو ہے نظارے کرنے پڑتے ہیں بارش کے، لیکن پھر بھی اس میں بھی ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں کچن میں آ گئی ہوں، اور اب میں نے روٹی جو ہے وہ اپنے کھانے کا شام کا جو ہے وہ انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمارے گھر میں آج کڑی بنی تھی، تو اس کے لیے کچھ لوگوں کے لیے مجھے پراٹھے بنانے تھے اور روٹی بنانی تھی، تو میں اسی کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ تو بس یہی گھر کے کام ہوتے ہیں اور اسی میں وقت سارا نکل جاتا ہے، اور پھر بچے کو دیکھنا، انجوائمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہ میں پراٹھا بنا رہی ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے پراٹھے کو رول کرتی ہوں۔ مجھے پراٹھا بنانے میں خیر مزہ تو بہت آتا ہے، جو بات ہے۔ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ پراٹھے جو ہے پتہ نہیں اس طرح کے بنا پاؤں گی نہیں بنا، جب انسان کو نہیں آتا کوئی کام تو انسان یہی سوچتا ہے کہ یار میں کبھی یہ کام کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی، لیکن وہی ہے کہ شادی کے بعد تو خیر ہر کام ہی آ جاتا ہے، جو عورت کے تو ہنر میں ہی شامل ہیں یہ سارے کام۔ خیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کام جو ہے وہ جاری ہے، ساتھ ساتھ پیچھے جو ہے وہ میرے بیٹے صاحب کے جو ہے وہ شرارتیں بھی شامل ہیں، جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پراٹھا جو ہے وہ توے پہ ڈال دیا ہے۔ اور اچھا، مجھے پہلے جو ہے نا مطلب شادی سے پہلے خیر مجھے روٹی بنانی نہیں آتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میں جب روٹی بناؤں گی تو پتہ نہیں مجھے آ پائے گی نہیں آ پائے گی۔ شروع میں بہت مشکل ہوئی، بہت مشکل ہوئی، ہاتھ بھی جلے اور نقصان بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے روٹی بنانی آ گئی۔ منیمم 3 months مجھے لگے، یعنی کہ روٹی بنانے میں، لیکن ماشاءاللہ سے آج جو ہے کوئی مجھے اگر سوتے میں بھی روٹی بنانے بولے گا نا تو میں سوتے میں بھی نیند میں بھی بنا سکتی ہوں، اتنی ماشاءاللہ سے مجھے پریکٹس ہو گئی ہے۔ خیر بہت مزہ آتا ہے۔ پہلے بہت ڈر لگتا تھا اور الکسی آتی تھی جب ممی بولتی تھی کہ بیٹا 2 روٹی ڈال دو 2 روٹی بنا دو، لیکن وہی بات ہے نا کہ ماں کا جو ہے وہ کہنا جو ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہی بات جب ہم اپنے سسرال میں انٹر کرتے ہیں تو کوئی اور بولتے تو ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ہر ماں باپ کی مطلب ایک تربیت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی باتیں زیادہ اہمیت دیں، لیکن ایک ہمیں اپنی ماں کی بات کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے، پہلے تو ماں ہے۔ تو بس وہی باتیں یاد آتی ہیں، تو ایک مطلب ایک چیز بس شادی کے بعد ایک یاد آتی ہے کہ کاش ہم اپنی ماں کو بھی اتنا ہی آرام دے پاتے کہ ہم اپنی ماں کو بٹھاتے اور بولتے کہ ہاں امی میں خود روٹیاں بنا لوں گی ساری، آپ بیٹھ جائیں۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ اس وقت تو ہمیں اپنے دیگر ہزاروں کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ماں کو آرام دینا۔ خیر کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا،
اور اب ہم اپنے سسرال میں ہیں، تو کوئی بات نہیں، ممی امی ابھی بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہیں کہ میری بچی کو اتنی اچھی روٹی بنانی آ گئی ہے، تو میں جب گھر جاتی ہوں تو ان کو بنا کے کھلاتی ہوں روٹی، تو وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سر پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو لمبی زندگی دے۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ مطلب 100 میں سے 80% لڑکیوں کو جو ہے وہ روٹی بنانے میں دشواری حاصل ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ محنت کا کام تو ہے، مطلب سارا ٹائم چولہے کے پاس آگے کھڑے رہنا آسان بات نہیں ہے، یہ صرف ایک عورت سمجھ سکتی ہے، ایک مرد نہیں۔ جو مرد بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارا دن تم نے کیا کیا ہے، تو اگر ان کو 1 گھنٹہ چولہے کے پاس کھڑا رکھا جائے تو ہم پھر پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ آپ نے 1 گھنٹے میں کیا کیا ہے، تو پھر وہ شاید اس کا جواب بہت اچھے سے دے پائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہ ایسا سوال کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ مردوں کا کام تو ظاہر سی بات ہے جاب کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر وہ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو ہم سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، اور خیر، لیکن پلیز مجھے یہ ضرور بتائے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں، کہ کتنی لڑکیوں کو مطلب آپ کو روٹی بنانے میں انٹرسٹ شادی سے پہلے تھا یا ابھی بھی ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کتنی لڑکیوں کو ہونا چاہیے، آپ مطلب کتنا سمجھتے ہیں کہ کتنا لڑکیوں کو یہ مطلب کام میں انٹرسٹ ہے۔ خیر، اب ہم اپنی روٹین کی طرف چلتے ہیں، تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں میری روٹی میں واقعی میں کتنی پرفیکشن آ گئی ہے کہ میں گول گول روٹیاں بناتی ہوں۔ پہلے میں جو ہے وہ نقشہ بناتی تھی میں پہلے نقشہ بناتی تھی، واقعی میں روٹیوں کا نقشہ بناتی تھی، اس طرح کی گول روٹیاں مجھ سے نہیں بنتی تھیں، تو بہت پریکٹس کری ہے تب جا کے یہ روٹیاں میں بنا پائی ہوں۔ یہ میں آ گئی تھی بالکنی میں، اور کپڑے سوکھ چکے تھے، وہ باہر سے میں کپڑے لا کے میں نے مطلب گھر میں رکھ دیے تھے، تو اب میں یہاں پہ اپنے کپڑے طے کروں گی، بچوں کے کپڑے طے کروں گی، سارے کپڑے، کیونکہ بارش رک چکی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ نکل گئی، تو موسم تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا، مطلب ہفسا ہو گیا تھا، لیکن کام تو خیر چلتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے کپڑے طے کرنے شروع کرے۔ سب کے الگ الگ کپڑے طے کر کے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پہ رکھتے رہتی ہوں ساتھ ساتھ میں ہاتھ کے ہاتھ، تو اتنا کام مطلب جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ مطلب بچوں کے کپڑے یہ ہوتے ہیں نا کہ مطلب جلدی جو ہے نا گندے ہوتے ہیں، تو کپڑے بہت ہو جاتے ہیں، تو میں یہی کرتی ہوں کہ کپڑے جب رکھتی رہتی ہوں، پھر ایک ساتھ ہی سارے کپڑے دھوتی ہوں، کہ میں باہر تو ڈالتی نہیں ہوں بچوں کے کپڑے، کیونکہ اڑ کے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی بھائی بچے کے کپڑے ادھر ادھر ہوں، تو میں اندر ہی مطلب گھر میں ہی جو ہے وہ کپڑے سکھاتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی سیف رہتے ہیں اور سوکھ بھی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکنی میں اپنا آرام سے اپنا ڈال دیتی تو وہ سوکھ جاتے ہیں، دھوپ بھی لگ جاتی ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور میں نے سوچا دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو لگے ہاتھ، پھر بالکنی میں میں نے کپڑے جو ہے وہ سکھا لیے۔ اور یہاں پہ میرے بیبی اٹھ گئے تھے، ان کو میں نے چینج کرا کے اور اب لٹا دیا تھا، تو ان کا جو ہے ڈائناسور دیکھنے کا بہت دل کر رہا تھا، تو میں نے ان کو وہ لگا کے دے دیا، اور میں کھانے کی طرف یعنی کہ کچن کی طرف آ گئی۔ یہ آئل بچ گیا تھا تو میں سپریٹ کری تھی، مہنگائی بہت ہے، نو کمپرومائز۔ خیر، یہ میں نے سمیٹ کے جتنا بھی کام تھا سب، یہ آج کڑی بنی تھی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کھانے میں کڑی بنی تھی، تو ہم نے کڑی کھائی، بہت مزے کی بنی تھی، تو بس کچن کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، کام جب کچن میں ہو تو یہی ہوتا ہے،
یہ برتن دھلے تھے تو وہ لگانے تھے. کچن بہت میسی ہو رہا تھا. تو میں نے یہ ایک پانی کا کپ رکھا جو جوشاندہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. بہت گندا موسم، بہت خراب موسم ہو رہا ہے، نزلہ زکام چل رہا ہے، اور میری آواز سے آپ کو پتہ لگ ہی رہا ہوگا کہ مجھے بھی اس زکام سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو بس وہی میں جوشاندہ جو ہے وہ بنا کے پینے والی ہوں. اور یہ میں نے پانی جو ہے وہ بیٹے کا بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا، تو میں وہی بس تھرمس میں کر کے رکھ رہی ہوں. اس کو جو ہے وہ دودھ کے لیے وہ میں ملک فارمولا دیتی ہوں، تو اس کے لیے بوائل پانی کر کے رکھتی ہوں اس کے لیے تھرمس میں. تو وہی کر رہی تھی. اچھا اس کو اگنور کریے گا، پانی گر بھی رہا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑی ہوئی ہوں، موبائل پکڑی ہوئی ہوں، اور جو ہے یہ دیکھیے پانی کس طرح گر رہا ہے. تو اس کو اگنور کریے گا. خیر اب میرا دیکھے پانی جو ہے وہ ہو چکا تھا گرم. ایک کپ میں اس میں جوشاندہ ڈالوں گی اور پی لوں گی. یہ بیماری بھی بہت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. زکام، نزلہ، کچھ کہہ نہیں سکتے. موسم کی تبدیلی، اور موسم جو ہے وہ اتنا تیزی سے چینج ہوا ہے بارش سے، تو یہ تو ہونا تھا. تو بھائی یہ دیکھیے میرا کچن آلموسٹ صاف ہو چکا ہے. بس کچھ برتن ایسے ہیں جو کہ مجھے سائڈ کرنے ہیں. 2 لوگ کھانے سے رہ گئے تھے تو وہ کر لیں، تو پھر میں اپنا کچن جو ہے وہ لاسٹ وہ کروں گی. یہ میرا جوشاندہ بن چکا ہے اور میں آ گئی ہوں بالکنی میں. اور دیکھیے پھر دوبارہ بارش کا موسم، اور کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، اور میں اپنا جوشاندہ وہ انجوائے کر رہی ہوں. لوگ چائے انجوائے کرتے ہیں، اور بس حالت کے پیش نظر میں جو ہے وہ اپنا جوشاندہ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ریگولر اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کروں، اور آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں میں رہوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور پھر سے بولوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، میری باتیں پسند آئی ہوں، تو پلیز 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 میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا. اوکے، اللہ حافظ.